میں اپنی پاکیزگی کا ثبوت دینے کے لیے آپ کے فارم ہاؤس پہ آئی ہوں۔ اگر میں پاکیزہ ہوئی تو ابھی آپ نکاح کریں گے۔ رومان جانتا تھا یہ لڑکی پاکیزہ نہیں، وہ اسے لائبریری میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ دیکھ چکا تھا، مگر جیسے جیسے کالج کی ساری لڑکیاں رومان پر مرتی تھیں ویسے ہی وہ بھی سر رومان کے پیچھے پاگل ہو گئی۔ جب سر رومان نے پاکیزگی کا ثبوت مانگا فوراً ان کے فارم ہاؤس چلی آئی۔ رومان بھی عورتوں کا تجربہ رکھنے والا مرد تھا۔ اپنے ہاتھوں سے ہی مجھے نفرت ہے تم سے حاکم، چھوڑو میرا ہاتھ۔ اس نے حاکم کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ حاکم نے اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا، اس کے گرد دونوں بازو رکھتا ہوا راہ فرار کے سارے راستے بند کر چکا تھا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور میں دیکھ رہا ہوں آج کل تم بہت زیادہ سر رومان کے پیچھے بھاگ رہی ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، تم ہمیشہ سے جانتی ہو میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور میری محبت کا مذاق بنانے کی کوشش مت کرنا۔ اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے حاکم کا چہرہ اتنے قریب تھا کہ وہ بولتا تو ہلکے سے لب اس کے لبوں سے ٹکراتے تھے۔ وہ جی جان سے کپ کپانے لگتی۔ دور ہٹو، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی میرے اتنا پاس آتے ہوئے؟ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ میں تایا جان کو تمہاری حقیقت بتا دوں گا کہ تم سر کے پیچھے بھاگ رہی ہو۔ حاکم نے اسے پیچھے کی طرف مزید اپنے ساتھ لگا لیا۔ اسی لمحے لائبریری کا دروازہ کھلا اور سامنے سر رومان کھڑے ہوئے تھے، جن کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، اور ان کے دونوں کو اتنا قریب دیکھ کے وہ غصے میں کہنے لگے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ پورا کالج خالی ہو چکا تھا، چھٹی ہو چکی ہے، اور آپ دونوں یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ حقیقت میں اس نے سر رومان سے بات کرنے کے لیے سر رومان کو ہی بولا تھا، لائبریری میں آ جانا، میں چھٹی ٹائم آپ سے بات کر لوں گا۔ اب یوں ان دونوں کو اتنا پاس دیکھ کے سر رومان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ حاکم غصے میں اسے پیچھے کی طرف جھٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا، مگر جاتے جاتے سر رومان کو بھی آنکھیں نکال کے گیا۔ وہ نیچے زمین پہ بیٹھی رونے لگی۔ سر اس کے پاس آ گئے، اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ سر آپ کو پتہ ہے میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، اور یہ شخص بار بار مجھے دھمکیاں دیتا ہے کہ میں بابا کو بتا دوں گا، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ رومان نے اس کی طرف دیکھا، آہستگی سے ہاتھ بڑھا کے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ رونا بند کرے، اٹھیں نیچے سے، اگر آپ کے ساتھ یہ شخص ایسے کرتا ہے تو آپ کو اپنے بابا کو بتانا چاہیے۔ اسے نیچے سے اٹھایا۔ یہ شخص ایسے کرتا ہے، آپ کو اپنے بابا کو بتانا چاہیے۔ رومان نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا، اور دیکھیں ہم دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے، ہم دونوں میں عمروں کا بھی فرق ہے، میں آپ سے 10 سال بڑا ہوں۔ سر مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے پہلی نظر میں اچھے لگے ہیں، مجھے آپ سے ہی شادی کرنی ہے۔ وہ اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے کرسی کے پاس بٹھا چکا تھا۔ رومان کی نگاہیں مسلسل اس کے وجود پہ ٹکی ہوئی تھی۔ لیکن میں نہیں مانتا، مجھے نہیں لگتا حاکم، اور آپ ایک گھر میں رہتے ہو، حاکم آپ سے محبت کرتے ہیں، بار بار وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، تو میں کہاں سے مان جاؤں؟ مجھ سے پہلے آپ کی زندگی میں حاکم نہیں تھا۔ وہ جو رو رہی تھی، اس نے نگاہیں اٹھا کے سر رومان کی طرف دیکھا۔ پہلے پہل تو سر رومان اسے کہتے تھے وہ اس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے چاہتے ہیں، مگر جب سے اس نے سر رومان کی طرف قدم بڑھانے شروع کیے تو وہ کیوں اسے اتنا دور جانے کی کوشش کر رہے تھے، اسے سمجھ نہیں آئی۔ چلو جاؤ، ہم اس ٹاپک پہ بعد میں بات کریں گے۔ وہ آہستگی سے اٹھ کے ان کے کندھے سے لپٹ گئی، اور یہ دیکھ کے سر رومان کا بھی دل بڑی شدت سے دھڑکا۔ دھیرے سے اسے خود سے الگ کیا، اسے جانے کا کہا۔ وہ باہر آ گئی۔ آج حاکم اسے لے کے بھی نہیں گیا تھا، اور اسے آٹو پکڑ کے گھر آنا پڑا۔
جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، سامنے دانیہ بیگم غصے میں کھڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کے کہنے لگی، آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی ہے؟ اسے تو ڈر لگا تھا کہیں حاکم نے گھر آتے ہی سب کو اس بارے میں بتا نہ دیا ہو، لیکن اتنا تو وہ جانتی تھی کبھی بھی سر رومان کے اور اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتائے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا ایک لمحہ نہیں لگنا تھا اور اس کے بابا نے اس کی جان نکال لینی تھی۔ وہ بچپن سے یہ سب کچھ دیکھتی آئی تھی۔ گھر کا بہت زیادہ سخت ماحول تھا، کبھی اس نے کسی سے محبت سے بات نہیں کی تھی۔ محبت کی تلاش میں وہ سر رومان کی محبت کو محسوس کر کے ان کے پیچھے پاگل ہونے لگی تھی۔ مما کبھی کبھی کلاس میں لیٹ ہو جاتی ہے، اب کیوں ہر وقت اتنے سوال پوچھتی ہیں؟ پہلے تو صرف پاپا کے 50 سوالوں کے جواب مجھے دینے ہوتے تھے، لیکن اب آپ نے بھی وہی کام شروع کر دیا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، جاؤ کمرے میں جا کے چینج کر کے آؤ۔ ہمیشہ گھر میں لہجہ سخت ہوتا تھا، وجہ یہ تھی کہ وہ 5 بہنیں تھیں، اس کی باقی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ صرف اور صرف بہنیں ہونے کی وجہ سے کبھی ان کے بابا نے بھی انہیں وہ محبت نہیں دی اور ماں کو بھی اس سے نفرت ہو گئی تھی۔ شاید وجہ یہ تھی کہ وہ 5ویں بیٹی تھی اور انہیں بیٹے کی خواہش تھی۔ کمرے میں آتے ہی اپنے بیگ کو صوفے پہ پھینکا، بہت جلدی میں سب کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ سر رومان کے پاس کتنی وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، کیسے محبت سے میرے آنسو صاف کیے۔ وہ اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ شاید نئی نئی محبت ہوئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد کچن میں وہ کچھ دیر تک اپنی مما کے ساتھ کام کرواتی رہی۔ اس کے بعد وہ کتابیں لے کے بیڈ پہ پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی۔ رات کے وقت حاکم کمرے میں داخل ہوا۔ حاکم کو دیکھ کے اس نے ساری کتابیں بند کر کے سائڈ پہ رکھی۔ حاکم چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ دیکھو حجاب، تمہیں پتہ ہے سر رومان میں اور تم میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہ بات یاد رکھو، بابا جان نے اور تایا جان نے یہی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم دونوں کی شادی ہونی ہے، تبھی میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تمہیں ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی تمہیں کسی سے نہیں ملی، میں تمہارے ساتھ سنجیدہ رہا، میں نہیں چاہتا تم کسی مصیبت میں پھنسو، کیونکہ مجھے جیسے جیسے اسے یہ محسوس ہو رہا تھا وہ سر رومان کی طرف مائل ہو رہی ہے، اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہو رہا تھا۔ وہ جو بچپن سے اسے محبت کرتا تھا، اسے لگتا تھا اپنی محبت کا اظہار کرے، تمہیں بس جلن ہو رہی ہے۔ میں رومان کی طرف جا رہی ہوں، وہ بہت جلد رشتہ بھیجیں گے، میں ان کے ساتھ شادی کر لوں گی، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچ گیا۔ تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ انسان تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آج کبھی کالج میں کسی لڑکی نے ان کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کی جو تم ایسے کہہ رہی ہو۔ چھوڑو مجھے، جاؤ یہاں سے۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولی، یاد رکھنا اگر تم نے بابا جان کے ساتھ کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو نشا کی اور تمہاری حقیقت بتا دوں گی۔ وہ جو تمہاری گرل فرینڈ تھی، دیکھو وہ میرا ماضی تھا اور میں بھول چکا ہوں۔ ہاں میں نے اس سے محبت کی تھی، بلکہ محبت بھی نہیں کی تھی، بس ہم دوست تھے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں ہم دوست کے ساتھ تم ہوٹل کے کمروں میں بھی گئے تھے، بس خبردار جو آگے بکواس کرنے کی کوشش کی سن لو، نہ ہوٹل کے کمرے میں جاتے تھے، وہاں جا کے اس کا بستر گرم کرتے تھے، اس سے پہلے کہ حجاب کچھ اور کہتی۔ زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کر چکا تھا۔ میں تم سے کم از کم ایسی امید نہیں کر سکتا تھا، تم میری طرف سے باہر میں جاؤ، تم مرد یہ سب کچھ کر سکتے ہو تو ہم عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ وہ چلائی تھی مگر حاکم نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن وہ کالج آئی، سیدھا لائبریری میں چلی گئی، کیونکہ پہلی کلاس میں سر رومان لائبریری میں ہی ہوتے تھے اور اس ٹائم ساری کلاسز ہو رہی ہوتی تھی۔ وہ کلاس بنک کرتے ہوئے
لائبریری میں آ گئی۔ جیسے ہی لائبریری میں داخل ہوئی، سامنے ہی وہ کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بہت ہی زیادہ رومانوی قسم کا ناول تھا، جس کے اوپر بہت بے باک قسم کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ شاید وہ اسے پڑھنے میں مصروف تھے۔ وہ چلتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ سر، آپ کب میرے گھر رشتہ بھیجیں گے؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تم مجھے رومان بھی کہہ سکتی ہو، وہ ناول کو سائڈ پہ کرتے ہوئے بولا۔ تو آپ بتائیں رومان، کب رشتہ بھیجیں گے؟ وہ سنجیدگی سے اس کے سامنے نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ جب آپ مجھے اپنی پاکیزگی کا ثبوت دیں گی۔ اس کی بات سن کے ایک دم سے نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات کو سمجھی نہیں۔ ایک رات آپ میرے ساتھ گزار لیں، اس کے بعد میں آپ سے نکاح کروں گا۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا آپ یہ کیا فضول بات کر رہے ہیں رومان؟ اس کی آواز کپ کپائی تھی۔ اس کے کندھوں سے پکڑتے ہوئے اسے سامنے کرسی پہ بٹھایا اور اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن کیا ہے نا، مجھے بھی کچھ ثبوت چاہیے۔ جب آپ کو مجھ پہ یقین نہیں تو پھر آپ کیسے مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے بھول جائیں، میں آپ کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا، ورنہ چلیں، بلکہ ابھی چلتے ہیں۔ بعد میں کیوں؟ میں آپ کو کسی خوبصورت حسین جگہ پہ لے کے جاتا ہوں، جہاں میں آپ کی پاکیزگی کا ثبوت لوں گا، جس کے بعد میں آپ سے نکاح کر لوں گا، آپ کے گھر رشتہ بھی لے کے آؤں گا، آپ کو اس جہنم سے نکال دوں گا۔ آپ کو مسلسل جہاں تکلیف دی جاتی ہے، آپ کو آزادی ملے گی، زندگی آپ اپنی مرضی کے مطابق گزاریں گی، جہاں آپ چاہیں گی وہاں لے کے جاؤں گا، عیاشی ہوگی، زندگی حسین گزاریں گی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے ہاتھوں کو سہلا رہا تھا۔ وہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی طرف دیکھنے لگی۔ وعدہ کریں، پھر آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ وہ محض اپنے گھر سے دور جانے کے لیے، اس جہنم سے نکلنے کے لیے کیا کچھ کرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ ٹینشن مت لو، چلو میرے ساتھ، میں نے پرنسپل سے بات کر لی ہے، وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے تمہیں، یہاں سے ساتھ لے جاتا ہوں۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ حاکم نے اسے دیکھ لیا۔ ویسے تو بوائز اور گرلز الگ الگ سائڈس پہ ہوتے تھے، بوائز کبھی گرلز والی طرف آتے نہیں تھے، چھٹی کے وقت بس آتے جاتے تھے، تو اتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سر کے ساتھ آ گئی، اسے لے کے ایک ہوٹل کے کمرے میں آ گئے۔ اس کمرے کو دیکھنے لگی۔ بیڈ پہ گلاب کے پھول پڑے ہوئے تھے۔ پورا کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، بہت زیادہ رومانوی ماحول لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سر نے سب کچھ پہلے سے طے کیا ہوا ہو۔ وہ حیرت سے چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ اسے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ اس کی گردن سے پکڑ کے اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ سر، میں اپنی پاکیزگی کا ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر بدلے میں آپ نے مجھ سے شادی نہ کی تو کیا تمہیں مجھ پہ اتنا بھی یقین نہیں؟ اس کے سامنے آ کے بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ سر کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی، اس کے گھٹنوں پہ سر رکھتے ہوئے کہنے لگے، تم تو حقیقتاً بہت حسین لڑکی ہو جو یہاں تک میرے پاس آ گئی۔ تم اتنا مجھ پہ یقین کر کے آئی ہو تو یہ یقین رکھو میں بھی تم پہ یقین کروں گا اور تم سے شادی کروں گا۔ پریشان مت ہو۔ آہستگی سے اس کے گلے سے دوپٹہ اتارتا سائڈ پہ کرنے لگا۔ اسے کچھ ہونے لگا۔ وہ ضبط سے بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی تھی۔ جیسے ہی اس کا دوپٹہ اتار کے سائڈ پہ رکھا تو اسے بہت عجیب لگنے لگا تھا۔ وہ ان کے ہاتھوں کے لمس کو اپنی گال پہ محسوس کرنے لگی۔ سر، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اگلے ہی لمحے آنکھیں بند کرتے ہوئے بہت قریب ہوئی۔ ان کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بہت قریب تھے۔ اچانک اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بالکل اپنے قریب کیا
اس کے اوپر اپنا سارا وزن ان کا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک جھٹکے سے انہیں خود سے تو دھکا دے دیا اور یہ دیکھ کر رومان کی پیشانی پہ پل نمودار ہوئے۔ مطلب آپ نے یہی سب کچھ کرنا تھا؟ آپ میں اتنی ہمت تھی ہی نہیں کہ آپ میرے پاس آتی یا مجھے اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ غصے میں وہاں سے اٹھ کے جانے لگا۔ اس نے اٹھ کے جلدی سے رومان کے بازو کو دبوچ لیا، جیسے وہ شخص کو اپنی زندگی سے جانے نہیں دینا چاہ رہی تھی۔ تو پھر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کیوں مجھے خود سے دور کر رہی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ مڑ کر اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا تھا، آپ میرے ساتھ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بولتے ہیں آپ کو مجھ سے محبت ہے، تو پھر مجھ سے نکاح کر کے بھی تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کی آواز کپ کپانے لگی۔ کیوں نکاح کیوں؟ میں نے بولا ہے کہ نکاح میں بعد میں کروں گا، پہلے مجھے پتہ ہونا چاہیے واقعی میں تمہارا حاکم کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں تھا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کے اوپر جھک گیا، اس کی گردن پہ جھکتا۔ جیسے ہی لب اس کی گردن پہ رکھے تو وہ اس کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ وہ جیسے پیچھے ہوتا جا رہا تھا، بیڈ کے اوپر جا کر اتنے میں ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ پورے کمرے کا دروازہ کھل چکا تھا۔ سامنے حاکم کھڑا ہوا تھا، جس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ وہ ایک دم سے اندر کی طرف داخل ہوا۔ آتے ہی اس نے رومان کے منہ پہ زوردار تماچا رسید کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی؟ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ تم حاکم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ حاکم کو دیکھ کے بہت زیادہ ڈر گئی۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، پہلے اس کو دیکھ لوں۔ رومان اسے پیچھے کی طرف دھکا دینے لگا۔ محبت کرتی ہے وہ مجھ سے، اپنی مرضی سے یہاں آئی ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ رومان ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا، لیکن میں اسے یہاں سے اکیلا تمہارے پاس چھوڑ کے ہرگز نہیں جانے والا۔ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا، اس کے دوپٹے کو نیچے زمین سے اٹھاتے ہوئے اس کے گرد ڈالتا ہوا باہر کی طرف لے آیا، اسے گھسیٹنے والے انداز میں باہر لے کے جا رہا تھا۔ وہ اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، مگر حاکم کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں اس کی کلائی تھی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، وہ چلاتے ہوئے بولنے لگی۔ نہیں، مجھے تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا۔ باہر لاتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا تھا، نہ جانے وہ گاڑی کہاں لے کے جا رہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، مجھے جانا ہے۔ واپس گھر بھی نہیں جانا چاہتی، ہمیشہ کے لیے ان کے پاس چلی جاؤں گی۔ مجھے تم سب سے نفرت ہے، تم سب مجھے تکلیف دیتے ہو۔ بابا بھی مجھے تکلیف دیتے ہیں، چاچو جان بھی، مما بھی، چچی تم بھی، بہنیں بھی، سب نے مجھے تکلیف دی ہے۔ مجھے تم لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے جانے دو، وہ چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ میں چلتی ہوئی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی، مگر گاڑی ایک سنسان علاقے میں لے کے آ گیا، جہاں ایک فارم ہاؤس بنا ہوا تھا، جو کہ ان کا ہی فارم ہاؤس تھا۔ گاڑی فارم ہاؤس کے سامنے رکی، اس کے بازو سے پکڑا اور گھسیٹنے والے انداز میں اسے باہر کی طرف لے کے آیا۔ وہ رونے لگی۔ چھوڑو مجھے، وہ غصے میں بول رہی تھی۔ ایک کمرے میں لا کے اسے بیڈ پہ پھینکا اور بند کرنے لگا۔ سارے کھڑکیاں اور کمرے کا دروازہ بھی اچھی طرح بند کر دیا۔ اس کے جبڑے کو دبوچا۔ تم جانتی ہو تمہارا مجھ سے کیا رشتہ ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتی، نہ میں اس رشتے کو مانتی ہوں۔ تم میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ، کسی اور مرد کے پاس گئی تھی۔ ہاں گئی تھی، تمہیں پتہ ہے ہمارا بچپن میں نکاح ہوا تھا۔ نہیں، میں مانتی بچپن کے نکاح کو۔ تم کون ہوتے ہو مجھے یہ بتانے والے؟ وہ بچپن تھا، میں تب جانتی بھی نہیں تھی، تو مجھے اتنے اچھے برے کی تمیز بھی نہیں تھی۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، مطلب تمہیں اچھی طرح پتا تھا
تم میرے نکاح میں ہو، اس کے باوجود تم نے یہ قدم اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ تماچا اس کے منہ پہ رسید کر گیا، اس کا ہونٹ پھٹ گیا، اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اس کے ہاتھ کو پیچھے کی طرف جھٹکا تو حاکم نے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ شوہر ہوں تمہارا، آج تک میں نے تم پہ حق نہیں جتایا، آج تک میں نے یہ نہیں بولا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، لیکن آج میں پورے حق سے تمہیں یہ احساس کرواتا ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ تم شاید بھول چکی ہوگی، تمہیں اس رشتے کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہوگا، لیکن اب جب سب کچھ جانتی ہو تو میں بھی تمہاری عقل ٹھکانے لگاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے حاکم نے اس کے گلے میں موجود دوپٹہ اتار کے دور پھینکا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ حاکم پلیز چھوڑو مجھے۔ وہ ایک غیر مرد کی باہوں میں جا کے یہ سب کچھ کرتے ہوئے تمہیں بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ جب اپنا شوہر تمہیں چھو رہا ہے، ہاتھ لگا رہا ہے، تو تمہیں دور جانے کی پڑی ہوئی ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا اور اب کی بار اسے اپنے بالکل قریب دیکھ رہا تھا۔ اسے بیڈ پہ پھینکتا ہوا اس کے اوپر آ گیا۔ وہ حاکم تو پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ حاکم نے اپنی شرٹ اتار کے دور پھینکی تو اسے احساس ہوا وہ ایک باڈی بلڈر تھا۔ اس کی باڈی کو دیکھتے ہوئے وہ نگاہیں چرانے لگی تھی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ اتنا تو تمہیں پاس جا کے بھی تکلیف نہیں پہنچی ہوگی جتنی اب تمہیں میرے پاس آ کے پہنچی ہے۔ ایک جھٹکے سے اس کے قریب ہوا تھا، اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا اس کے اوپر جھکتا شدتیں لٹانے لگا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ چھوڑو مجھے، میں اپنے ساتھ یہ سب کچھ تمہیں نہیں کرنے دوں گی، چھوڑو۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولتی رہی، روتی سسکتی رہی، مگر وہ اس کے اوپر جھکتا اپنا حق لینے لگا، اور اس نے کبھی جتایا نہیں تھا، ہمیشہ اسے دور رہا، اس کی عزت کی، یک طرفہ محبت کرتا رہا۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، اپنے تمام تر حق وصول کیے۔ وہ بیڈ پہ بکھری ہوئی حالت میں پڑی ہوئی تھی، اس کا وجود لرز رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے بیڈ شیٹ کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں مجھے مل گیا ثبوت، تم بالکل میری ہو، میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے پہ دیکھتا ہوا بولا، نفرت ہے مجھے تم سے، گھن آتی ہے مجھے تمہارے وجود سے، تم ایک نمبر کے گھٹیا انسان ہو۔ وہ چلاتے ہوئے بولنے لگی، رومان تو بالکل گھٹیا نہیں تھا، بلکہ وہ تو دودھ کا دھلا ہوا تھا نا۔ میں نے تمہارے ساتھ گھٹیا حرکت کی ہے، میں گھٹیا ہوں۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے بولا تھا۔ وہ حاکم کی طرف دیکھنے لگی، ہمیشہ اسے عزت سے بات کرتا، کبھی ان دونوں کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اور آج وہ اس کے سامنے مکمل طور پہ ایسی ہو چکی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا، اس کے سامنے بیٹھا، اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ حجاب میں تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ وہ نرمی اور محبت سے اسے سمجھانے لگا، اور وہ اسے پیچھے دھکا دینے لگی۔ میرے پاس آنے کی کوشش مت کرو، مجھے چھونے کی کوشش مت کرو، کیوں؟ محبت کرتا ہوں تم سے، لیکن میں نہیں کرتی۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، گھر جا کے سب کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ اور مجھے یہ جو تمہارے وجود پہ غیر مرد کا لمس ہے نا، جو تمہارے اوپر جھکا ہوا تھا، جہاں جہاں اس نے چھوا ہے، یہ سارے لمس تمہارے وجود سے ہٹاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اس کے اوپر جھکا تھا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے اسے دور کرنے لگی، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، بہت شدت سے رو رہی تھی، پورا جسم لرز رہا تھا، کانپ رہی تھی۔ چلو جاؤ، شاباش، جلدی سے شوہر لے کے آؤ، ہمیں واپس جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے باہر چلا گیا۔ وہ جا کے شوہر کے نیچے بیٹھ گئی،
اپنے وجود کو یوں دھونے لگی جیسے اس کے ہر لمس کو اپنے وجود سے ہٹا دے گی۔ آنکھیں بند کی تو اس کی آنکھوں کے سامنے رومان کا چہرہ آنے لگ جاتا۔ اس نے یہی سوچا ہوا تھا، اس کی شادی رومان کے ساتھ ہوگی۔ رومان کو لے کے اس نے کتنا کچھ سوچا ہوا تھا۔ تو اس گھر میں وہ پہلے بھی ہمیشہ گھر میں اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرتی آئی تھی، تو کیا تمہاری اس حاکم کے ساتھ شادی ہوگی تو دوبارہ اسے اسی گھر میں جانا پڑے گا، دوبارہ سے وہی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ وہ یہی سوچے جا رہی تھی، شوہر لے کے باہر آئی، ارد گرد دیکھا، سامنے حاکم نہیں تھا۔ یہ اس کے پاس اچھا موقع تھا ان سب کی زندگیوں سے دور چلے جانے کا۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگی، جلدی سے باہر نکلی، سڑک پہ آ چکی تھی۔ حاکم کہاں تھا کہاں نہیں، اسے کوئی بھی اندازہ نہیں تھا۔ سڑک پہ آتی ہوئی گاڑی کو اس نے ہاتھ ہلایا، وہ گاڑی والا، وہ کہنے لگی مجھے شہر تک چھوڑ دیں گے؟ اس نے گاڑی والے نے اس بات میں سر ہلا دیا، جلدی سے اپنے گرد چادر کو اچھی طرح لپیٹتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اس کے بال بھیگے ہوئے تھے۔ گاڑی والا بار بار عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر اس نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ آٹو پکڑتی ہوئی بس سیدھا رومان کے فلیٹ پہ جانے لگی۔ دروازے پہ دستک دی، رومان نے ہی دروازہ کھولا۔ رومان کو دیکھتے ہی فوراً سے اس کے سینے سے لگے ہوئے بہت شدت سے رونے لگی۔ اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا۔ رومان نے جھٹکے سے اسے خود سے دور کر دیا۔ اب یہاں کیا لینے آئی ہو؟ وہ اچھا، یہ تمہارے بھیگے ہوئے بال، یہ تمہارا سراپا تو اچھی طرح بتا رہا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، اب یہاں کیا لینے آئی ہو؟ او اچھا، تمہارے بھیگے ہوئے بال، کیا ہوا ہے؟ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پھر روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس نے رومان کی گال پہ ہلکا سا ہاتھ رکھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں رومان، میں سچ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ آپ کے بغیر میں زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے آزادی چاہیے، مجھے واپس اس جہنم میں نہیں جانا۔ اگر میری شادی حاکم کے ساتھ ہو گئی تو دوبارہ اسی جہنم میں چلی جاؤں گی۔ وہ اس کے سینے میں ایک دفعہ پھر سے سر چھپاتے ہوئے رونے لگی تھی۔ رومان کہنے لگا، لیکن مجھے نہیں لگ رہا اب تم پاکیزہ رہی ہو۔ وہ کہنے لگی، مجھے پھر بھی قبول کر لینا۔ اس کے قدموں میں بیٹھ چکی تھی۔ ایک آزادی کی خاطر اس کے گھر والوں نے اسے اتنی تکلیف دی کہ ان سے دور جانے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا رہی تھی۔ ایک ایسے مرد کے پاؤں میں پڑی ہوئی تھی جو اس کی قدر کرنے والا نہیں تھا، جو محض اس کے وجود کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا۔ اس کے بازو سے پکڑا، اسے کمرے میں لے کے آیا، لا کے اسے بیڈ پہ بٹھایا، اس کی آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، اچھا رونا تو بند کرو، ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا۔ وہ کہنے لگی، پکا آپ شادی کر لیں گے نا؟ مجھے واپس اس جہنم میں نہیں جانا، مجھے تکلیف ہوتی ہے، آپ مجھ سے نکاح کر لیں گے نا؟ نکاح تو تمہارا اس کے ساتھ ہوا ہے، میں بچپن کے نکاح کو نہیں مانتی، بچپن کا نکاح نہیں ہوتا، نکاح تو نکاح ہوتا ہے، تمہیں پہلے اس سے طلاق لینی ہوگی، اس کے بعد ہی میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا۔ پر مجھے نہیں پتا، آپ میری ذمہ داری اٹھائیں نا، اپنے گھر والوں کے ساتھ لڑے جھگڑیں، مجھے ان سے چھینے۔ وہ اچھے اس لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا، وہ عجیب ہی پاگل جنونی لڑکی لگ رہی تھی جو زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگی، ہاں ٹھیک ہے، میں کچھ لمحے آپ کے ساتھ گزاروں گی، وہ مجھے خود ہی طلاق دے دے گا۔ اگلے ہی لمحے اس شخص کو احساس ہوا، واقعی اس کے ساتھ مخلص ہے تو کیوں اس کی عزت کو تار تار کرنا چاہتا ہے۔ اچانک اسے ڈر لگنے لگا، اسے رومان سے خوف محسوس ہونے لگا۔ آپ اس گھر میں اکیلے رہتے ہیں؟ آپ نے تو بولا تھا آپ اپنی ساری فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، تو آپ کے فیملی والے کہاں ہیں؟ نہیں میری جان، میں تو بالکل اکیلا ہوں، اپنی مرضی کا مالک ہوں، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہوں، اور آپ کے فیملی والے
کوئی میری فیملی میں نہیں، صرف میں ہوں اور میرے ساتھ بھی میں ہوں، اب تم ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پہ آئے ہوئے بھیگے ہوئے بالوں کو پیچھے کرنے لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے قریب ہونے لگا، پھر فوراً سے دور ہو گیا۔ نہیں نہیں رومان، کیا کر رہے ہو؟ اس کے جذبات کو اسے اپنے مزید پاگل اور دیوانہ نہ بناؤ۔ سنجیدگی سے اس بارے میں ہی سوچے جا رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، نہیں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کروں گا، بلکہ پہلے ہم نکاح کریں گے، اس کے بعد ہی تمہارے پاس آؤں گا۔ ایک دفعہ پھر سے اس کے دل کو جیتنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا جو وہ کر سکتا تھا۔ محض اس کے وجود سے غرض تھی، کسی اور چیز سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ تو بس اس کے وجود سے کھیلنا چاہتا تھا۔ اس کے بازو سے پکڑتا ہوا اسے کمرے میں لے کے آیا، لا کے بیڈ پہ لٹایا۔ چلو تم آرام کرو، کافی زیادہ ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ وہ آیا تو اسے کہنا کہ آپ کے پاس نہیں ہوں، آپ بولیں گے نا؟ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولی تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ اس کے لیے رومان کھانا لے کے آیا، وہ کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد اس پہ غنودگی چھانے لگی، وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ اچانک جب آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود تھی۔ اس کے اوپر اچھی طرح کمبل دیا ہوا تھا، وہ سو گئی تھی۔ شاید وہ کافی زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگی، کمرے میں اکیلی تھی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ جو کچھ آج اس کے ساتھ حاکم نے کیا تھا وہ سب کچھ بھول نہیں پا رہی تھی۔ حجاب کہاں ہے؟ تم نے کال کر کے بولا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ کالج ہے، کالج کی وجہ سے ابھی تک نہیں آئی، مگر تمہارے ساتھ بھی نہیں تو کہاں چلی گئی؟ تایا جان غصے میں چلاتے ہوئے بولے۔ حاکم کہنے لگا، میں اس کی دوست کے گھر چھوڑ کے آیا ہوں، وہاں پہ انہوں نے ایگزامس کی تیاری کرنی تھی، تو اس وجہ سے میں نے اس کی دوست کے گھر چھوڑ دیا۔ وہ نرمی سے بتانے لگا، کیا مطلب؟ تمہیں پتہ ہے ہمارے گھر کی لڑکیاں گھر سے باہر نہیں جاتی۔ تایا جان، چاچو جان، اس کا شوہر چھوڑ کے آیا ہے، اتنا تو میرا حق بنتا ہے۔ آج پہلی دفعہ سب کے سامنے انہیں بتایا تھا، جتایا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ چلو ٹھیک ہے، چھوڑ کے تو تم آ گئے ہو، لیکن دوبارہ احتیاط کرنا، ہم ایسے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ جی چاچو جان، پکا، وہ اچھی لڑکی ہے، کالج میں جان پہچان والی ہے، پریشان مت ہو۔ حاکم نے انہیں بول تو دیا تھا، لیکن بار بار اپنے دوست کو کال کر رہا تھا جو کہ پولیس میں تھا، ہر طرح سے اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ وہ خود بھی باہر آ گیا تھا، گھر والوں کو تو اس نے بتا دیا، لیکن خود بہت زیادہ بے چین تھا۔ کبھی ایک طرف ٹہلتا ہوا جاتا تو کبھی دوسری طرف جاتا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح جگہ جگہ ڈھونڈ کے تھک چکا تھا۔ اب صبح ہونے والی تھی۔ یا اللہ، یہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ یا اللہ، اس کی عزت کی حفاظت کرنا۔ میں کیوں پاگل ہونے لگا ہوں؟ وہ واقعی میں پاگل ہو رہا تھا۔ اسے تو رومان کے فلیٹ کا بھی پتہ نہیں تھا۔ اب یہ تھا کہ صبح کالج کھلتا، وہ کالج سے رومان کے فلیٹ کے بارے میں پتہ کرواتا، تب جا کے اسے وہ ملنی تھی۔ صبح صبح اس کے فلیٹ میں ہی بیٹھا ہوا تھا اپنے دوست کے پاس، جب اس کے دوست کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ سر، جس لڑکی کی آپ نے پکس بھیجی تھی، جن لڑکیوں میں سے نکلی ہے جو یہاں سمگل کی جاتی ہیں، ان لڑکیوں میں وہ لڑکی مل چکی ہے۔ اور یہ لمحہ تھا جب اسے لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ حاکم پاگل ہونے لگا تھا۔ یہ نیوز بھی چلنے لگ گئی تھی، سیدھا سیدھا نیوز میں ان لڑکیوں کی تصاویر آ رہی تھی۔ وہ پاگل ہونے لگا، گھر والوں کو کیا جواب دے گا؟ اور رات کو سب کو کتنا یقین دلا کے آیا، لیکن اب جب کہ اس پر ہر چیز واضح ہو رہی تھی کہ لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسایا جاتا ہے، یہ بھی ماں باپ کی عزت کو روندنے کے لیے گھر سے نکل جاتی ہیں، آگے ان کو سمگل کیا جاتا ہے۔ ایسی نہ جانے کیا کیا نیوز چل رہی تھی۔ ہر جگہ پہ حاکم کے موبائل پہ مس کالز آ رہی تھی۔
وہ پاگل ہونے لگا۔ اس کے دوست نے اس لڑکی کو الگ سے نکلوا لیا اور اس کے فلیٹ پہ لے آیا۔ وہ ڈری ہوئی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب حاکم کمرے میں داخل ہوا، سہمی ہوئی تھی، کچھ بول بھی نہیں رہی تھی، اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی۔ حاکم اس کے پاس آیا، وہ حاکم سے بھی خوف کھا رہی تھی۔ کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے کیا؟ کسی نے تمہیں چھوا ہے؟ حاکم کا اور کوئی سوال نہیں تھا، وہ ڈر رہی تھی۔ اس نے اپنی قمیص کو اپنی مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا۔ ڈرتے ہوئے سامنے کھڑے ہوئے حاکم کی طرف دیکھنے لگی، جسے وہ ابھی اس کی جان نکال لے گا۔ میں نے کیا پوچھا ہے تم سے؟ اب کی بار وہ چلایا۔ وہ ڈرنے لگی، نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کے سامنے بیٹھا تھا اور وہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا محرم تھا، اس کا شوہر تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے ایک دم سے اس کے سینے سے لگی ہوئی اتنی شدت سے دبوچا جیسے اسے دور ہی نہ جانا چاہ رہی ہو۔ مجھے بچا لیجیے گا، بابا سے، تایا جان سے، آپ نے سب کو بتا دیا ہوگا، وہ لوگ مجھے مار دیں گے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس جہنم میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ اسے خود سے الگ کیا، کیوں؟ ایسا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے بچپن سے مما مجھے مارتی تھی، مجھ پہ ہاتھ اٹھاتی تھی۔ بابا نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی، ہمیشہ مجھے کہتے تھے منحوس ہو تمہیں ہمیں نہیں چاہیے تھی، تم زبردستی اس گھر میں پیدا ہو گئی ہو۔ جب یہ مجھے کہا جاتا، پیدا ہوتے ہی تمہیں مار دیا جاتا۔ جب مجھے اپنوں کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، تم پیدا نہ ہوتی تو کیا ہو جاتا۔ جب ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو اس دوران مجھے کوئی محبت نہیں دیتا، وہ محبت دیتے تھے۔ ان کی محبت بھری نگاہیں مجھے پاگل کرتی تھی۔ تم نے کب مجھے محبت دی تھی؟ کب مجھے بولا تھا میں تمہاری منکوحہ ہوں؟ کب تم نے بولا تھا؟ مجھے لگتا تھا اس گھر میں جو سلوک باقی بیویوں کے ساتھ بابا اپنی بیوی کے ساتھ کرتے ہیں، چاچو اور تایا جو اپنی بیوی کے ساتھ کرتے ہیں، تم بھی ویسے ہی میرے ساتھ کرو گے۔ مجھے خوف محسوس ہوتا تھا۔ محبت کی چاہ میں واقعی میں محبت کی بھوکی ہی تھی، بہت بھوکی۔ مجھے کہیں سے بھی یہ محبت ملتی تھی، میں وہاں چلی جاتی تھی۔ وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی، حاکم کو پہلی دفعہ احساس ہوا گھر والوں کا کسی لڑکی کو محبت نہ دینا حقیقت میں اس لڑکی کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کو بھی برباد کرتا ہے۔ ایک دم سے اسے اپنے سینے میں بھینچتا، دیوانہ وار اس کے چہرے کو چومنے لگا۔ لیکن میں محبت کرتا ہوں، بہت ٹوٹ کے جاتا ہوں، نہیں کھونا چاہتا۔ کل رات سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، شہر کا کونا کونا چھان مارا تمہارے لیے۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا ہوا تھا، اس کے قریب تھی، اس کے سینے میں چھپی جا رہی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، مجھے سب ماریں گے نا، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ سب کو یہ کہنا حاکم کی غلطی تھی، حاکم مجھے دوست کے گھر چھوڑ آیا تھا، یہ سب کچھ اسی نے کیا، اوکے؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولنے لگا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں واپس گھر نہیں جانا چاہتی، مجھے سب سے زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ واقعی میں اس کے چہرے پہ چھایا ہوا ڈر دیکھ رہا تھا۔ گھر والوں کا اس کے دل میں کتنا زیادہ خوف بیٹھا ہوا تھا، مگر اس نے محبت سے اسے سمجھایا کچھ نہیں ہوتا، اسے لے کے واپس گھر آ گیا۔ اس کے سامنے ڈری ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس کے بابا نے دیکھا، جلدی سے اس کے پاس آئے، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری بیٹی ٹھیک ہے؟ وہ اپنے بابا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ بتاؤ مجھے میری بچی، ٹھیک ہو؟ اور حقیقت میں انہیں قدر ہو رہی تھی اپنی بیٹی کی۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے اسے کھو دیں گے۔ اس نالائق کو کیا ضرورت تھی دوست کے گھر چھوڑ کے آنے کی؟ میں اس تمہاری دوست کو چھوڑوں گا نہیں۔ روتے ہوئے ان کو دیکھنے لگی، وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگے۔ نہیں، میری بیٹی کو کچھ بھی نہیں ہوا، اپنے بابا کے پاس ہے۔ اس کی مما، سارے حویلی والے اسے لے کے کتنا زیادہ پریشان تھے۔ اس کی مما نے اسے سینے سے لگا لیا، جتنا ڈانٹتے تھے، جتنا غصہ کرتے تھے،
لیکن آج ان سب کی آنکھوں میں محبت تھی اس کے لیے۔ آج پہلی دفعہ شاید وہ اتنا زیادہ سب کا پیار اور محبت سمیٹ رہی تھی۔ جب انسان کوئی چیز کھو رہا ہوتا ہے، جیسے الگ ہو رہا ہوتا ہے، یہ چیزیں اس کے پاس چلی جائیں، یا کچھ چیزیں کھونے کے بعد انسانوں کو قدر ہوتی ہے، اور شاید اسے کھوتے کھوتے حاصل کر چکے تھے۔ اس سے پہلے دفعہ احساس ہوا تھا کہ وہ غلط تھی۔ اس کے گھر والے جتنی نفرت کرتے تھے، جتنا ڈانٹتے تھے، جو کچھ بھی کرتے تھے، اس کے ساتھ مخلص طریقے سے تھے۔ اس کے بعد حاکم کے کہنے پہ ان دونوں کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ وہ لمحہ آ گیا جب وہ دلہن بنی حاکم کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس طرح اس نے سب کی محبت کو محسوس کیا۔ اسے اندازہ ہوا تھا جو گھر والے، جو ماں باپ محبت دیتے ہیں، بے شک ان کے لہجے میں سختی جو کچھ بھی ہو، لیکن محبت کرتے ہیں۔ کبھی بھی ماں باپ، چاہے اولاد بیٹی 5ویں ہو یا 10ویں، لیکن وہ بیٹیوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس نے پہلی دفعہ اپنے بابا کی آنکھوں میں اپنی خاطر آنسو دیکھے۔ حاکم کمرے کا دروازہ کھولتا ہوا آیا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ آتے ہی سب سے پہلے اسے اپنے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تھا۔ ویسے میں تم سے بہت زیادہ ناراض تھا، بہت برا کیا تھا، اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ اس کی پیشانی پہ بوسہ دے گیا۔ معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن دوبارہ ایسا قدم نہیں اٹھانا، ٹھیک ہے میری گڑیا؟ اسے محبت سے بولنے لگا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وعدہ، میں دوبارہ کوئی بھی قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں اترنے والی نمی کو وہ لبوں سے چوم گیا۔ وہ کہنے لگا، میں اتنی محبت دوں گا، اتنی محبت دوں گا، تمہیں کبھی احساس بھی نہیں ہوگا کہ تم اکیلی ہو۔ اس کی باتیں سن کے وہ اس بات میں سر ہلا گئی، اسے اپنے قریب کر گیا، اس کے ایک ایک نقش کو دیکھتا اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے میں چھپا گئی۔ اس کے بعد اندازہ ہوا تھا سر رومان جو کہ ہر ایک شہر جا کے وہاں موجود کسی نہ کسی کالج یا اسکول کی کچھ لڑکیوں کو اپنی محبت کے جھانسے میں پھنسا کر یہی کام کرتے تھے، اور آج پہلی دفعہ وہ پکڑے بھی گئے۔ کتنی لڑکیوں کی انہوں نے زندگی برباد کی، مگر شاید اگر حاکم نہ ہوتا تو آج اس کی بھی زندگی برباد ہو چکی ہوتی۔ بس اپنے بچپن کے شوہر کو دیکھ رہی تھی، اب اس کے سینے پہ سر ٹکاتے ہوئے اپنا آپ ہمیشہ کے لیے اس کے حوالے کر کے